بسم اللہ الرحمن الرحیم ذخیرۃ الجانان فی فہم القرآن درس نمبر 27 سورہ البقرہ صفحہ نمبر 245 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل أما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون لفظی ترجمہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ اور جب لیا ہم نے عہد بنی اسرائیل سے لا تعبدون الا اللہ کہ نہیں عبادت کرنی تم نے سوائے اللہ تعالیٰ کے وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وذی القربی اور قریبی رشتہ داروں سے والیتامى اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ وقولوا للناس حسنا اور کہو لوگوں کو اچھی بات وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے رہو ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ پھر گئے تم إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ مگر تھوڑے تم میں سے وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم اعراض کرنے والے ہو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ نہیں بہاؤ گے تم اپنے خون وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ اور نہیں نکالو گے تم اپنی جانوں کو مِن دیارکم اپنے گھروں سے ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا وانتم تشہدون اور تم اس پر گواہی دیتے ہو ثم انتم ہؤلاء پھر تم یہی تو ہو تقتلون انفسکم قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو وتخرجون فریقا منکم من دیارہم اور نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنے میں سے ان کے گھروں سے تظاہرون علیہم چڑھائی کرتے ہو تم ان پر بالاسم والعدوان گناہ اور زیادتی کے ساتھ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ اور اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تفادوہم
فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانہ کہ حرام تھا تم پر اخراجہم، ان کو گھروں سے نکالنا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو بعض حصے کا۔ فما جزاء، پس نہیں ہے بدلہ، من یفعل ذلک منکم، جو کرتا ہے یہ کاروائی تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت یردون، اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل، اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے، اما تعملون، اس کاروائی سے جو تم کرتے ہو۔ اولئک الذین، وہ لوگ ہیں، اشتروا حیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ربط، پہلے سے بنی اسرائیل کی زیادتیوں اور خرابیوں کا ذکر چلا آ رہا ہے، اس رکوع میں بھی ان کی زیادتیوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب لیا ہم نے عہد بنی اسرائیل سے، نزول قرآن کے زمانے میں جو بنی اسرائیلی موجود تھے ان کو ان کے بڑوں کے کارنامے سنا کر شرمندہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے بڑوں نے بھی حق کو نہیں مانا تھا اور تم بھی نہیں مانتے۔ عہد یہ تھا عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی، لا تعبدون الا اللہ، کہ نہیں عبادت کرنی تم نے سوائے اللہ تعالیٰ کے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے۔ اور جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے ہیں انہوں نے پہلا سبق یہی دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم عبادت اللہ تعالیٰ کی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، بے شک کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی فریاد رس نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، نہ کوئی پیر نہ کوئی مولوی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بتوں کی نفی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ مولویوں اور پیروں کو بھی رب بنایا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے 10ویں پارے میں ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا، والمسیح ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے رب بنا لیا، یہ جو کچھ کہتے تھے مانتے تھے اور ان کے سامنے جھکتے تھے، تو کیا مولوی اور پیر بت تھے، اور کیا عیسیٰ علیہ السلام بت تھے؟ معاذ اللہ، انہوں نے ان کی عبادت شروع کر دی، سجدے بھی کرتے تھے اور ان کے سامنے جھکتے بھی تھے، اور کہتے تھے کہ ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، عبادت تو نہیں کرتے۔ تو ایک تو یہ حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور دوسرا حکم تھا والدین سے حسن سلوک، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ ایسے حکم ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے تک یہی حکم رہے ہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور ان کی ہر وہ بات ماننی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ ہو۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق ایک فقہی
ضابطہ بیان فرماتے ہیں کہ ماں باپ اگر ایسے حکم کو چھوڑنے کا حکم دیں جو فرض اور واجب ہے تو پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ مثلاً کہیں کہ نماز نہ پڑھو یا روزہ نہ رکھو۔ عورتوں کو شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے اور وہ کہیں کہ پردہ نہ کرو، یا لڑکوں کو کہیں کہ داڑھی منڈواؤ۔ یہ تمام چیزیں فرض یا واجب کے درجے میں آتی ہیں۔ مختصر یہ کہ والدین کسی فرض یا واجب کے چھوڑنے کا نہیں کہتے تو پھر ان کی بات ماننی ضروری ہے، ورنہ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ رب تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر تجھے ماں باپ مجبور کریں میرے ساتھ شرک کرنے پر، ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم نہیں ہے، فلا تطعہما، تو ان کی بات بالکل نہیں ماننی۔ البتہ وہ احکام جو سنت مؤکدہ ہیں، جیسے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور اگر کوئی آدمی 3 نمازیں بغیر کسی عذر کی جماعت کے ساتھ نہ پڑھے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے، اور شریعت میں اس کی گواہی غیر مقبول ہے۔ اگر والدین ایسے حکم کے متعلق ایک آدھ مرتبہ کہیں نہ کر تو مان لو، اگر عادت بنا لیں اور کہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھا کر تو پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ اور وہ احکام جو مستحب ہیں اگر والدین ان کو چھوڑنے کا حکم دیں تو والدین کی بات پر عمل کرے اور ان کو چھوڑ دے۔ مثلاً کہیں کہ نفلی نماز نہ پڑھ، نفلی روزہ نہ رکھ اور ہماری خدمت کر، تو مستحب پر والدین کی خدمت مقدم ہے۔ بعض احکام الہی کا ماننا اور بعض کا انکار کرنا، وذی القربیٰ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بول چال میں، لین دین میں ان کا پورا خیال رکھنا، والیتامیٰ اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ تمہارے فرائض میں داخل ہے کہ اپنے محلے یا شہر یا قصبے میں یتیموں کو تلاش کرو اور ان کی ضرورتوں کا انتظام کرو اور ان کو پورا کرو۔ یتیموں کا تمہارے پاس آنا ضروری نہیں ہے۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ مسکین اسے کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہوتا، تھوڑی بہت آمدن ہوتی ہے مگر اخراجات آمدن سے زیادہ ہوتے ہیں، اور اخراجات سے مراد جائز ضروریات ہیں، نہ کہ آج کل کی عیاشیاں اور آسانیاں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں کو اچھی بات، کسی کو چھڑانے والی بات نہ کرو، ٹیڑھی اور ضد کی بات نہ کرو، شرافت اور ادب کو ملحوظ رکھ کر بات کرو، کیونکہ بہت سارے جھگڑوں کی بنیاد غلط گفتگو ہوتی ہے۔ مثلاً کسی سے فحش مذاق کرتا ہے، وہ برداشت نہیں کرتا اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا زبان کو محتاط رکھنے کا بڑا حکم ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، ان پر صرف 2 نمازیں فرض تھیں۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ ان پر زکوٰۃ کا حکم بنسبت ہمارے سخت تھا، ہم پر زکوٰۃ 40واں حصہ ہے اور ان پر 1/4 حصہ فرض تھا، یعنی 400 میں سے ان کو 100 دینار دینا پڑتا تھا اور 4000 میں سے 1000 دینار دینا پڑتا تھا، اور ہمیں 100 میں سے 2.5 روپے اور 1000 میں سے 25 روپے دینے کا حکم ہے۔ بڑی سہولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ان کاموں کا پختہ عہد لیا تھا۔ ثم تولیتم، پھر گئے تم، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تم میں سے جنہوں نے احکامات کی پابندی کی۔ اکثریت بالکل ان سے غافل ہو گئی، جس طرح آج کل دیکھ لو
کہ کتنے لوگ ہیں نمازیں پڑھنے والے، اچھی بات کرنے والے، یتیم و مسکینوں کا خیال رکھنے والے، آیاں راچا بیاں، جو چیز واضح ہو اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اس زمانے کے بنی اسرائیلیوں وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم بھی ان چیزوں سے اعراض کرنے والے ہو۔ آگے بھی بنی اسرائیلیوں کے عہد شکنی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی نے ان سے یہ 3 وعدے بھی لیے تھے۔ نمبر 1، پہلا وعدہ یہ لیا کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرنا۔ جس طرح آج کل چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں پر قتل ہوتے ہیں، مثلا الیکشن پر قتل، لین دین پر قتل، رشتے ناطے پر قتل، اس وقت بھی اسی طرح ہوتے تھے۔ پہلا وعدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ اے بنی اسرائیلیو لا تسفکون دماءکم، نہیں بہاؤ گے تم اپنے خون، برادری رشتہ داروں کو قتل کرنا، اپنا ہی خون بہانا ہے۔ حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ قتل ناحق ہے، اس لیے قیامت والے دن بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے قتل کا مقدمہ دائر ہوگا، اور حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ لہٰذا اس چیز کو سامنے رکھ کر اپنی اصلاح کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ دنیا میں تو لوگ داؤ وغیرہ لگا کر جھوٹ بول کر عدالتوں سے بچ جاتے ہیں، مگر اس سچی عدالت میں کوئی کسی کو نہ تو دھوکہ دے سکے گا اور نہ ہی وہاں جھوٹ چلے گا۔ اگر وہاں کوئی جھوٹ بولے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسے اپنی جانوں پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اصل واقعہ اس طرح ہے کہ مشرک جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں لائے جائیں گے اور رب تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ جب میں نے تمہیں شرک سے منع کیا تھا پھر تم نے شرک کیوں کیا، تو وہ قسم اٹھا کر کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ تعالیٰ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو ان کو کیسے جھوٹ بولتے ہیں اپنی جانوں پر۔ دوسرا وعدہ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہیں نکالو گے تم اپنی جانوں کو اپنے گھروں سے۔ وہ اس طرح کرتے تھے کہ ان میں سے جو طاقتور تھے وہ کمزوروں کو ان کے بنائے مکانوں سے نکال دیتے اور ان پر قبضہ کر کے خود داخل ہو جاتے۔ فلسطینیوں پر یہودیوں کے مظالم، اور ان کا یہ طریقہ کار آج تک چلا آ رہا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا ہے اور یہودی ان کے گھروں میں رہ رہے ہیں، اور 20,000 سے زیادہ فلسطینی کیمپوں میں گزارا کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے وجود کو تسلیم کرو۔ ان کے وجود کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فلسطینیوں کے مکانوں پر، ان کے باغوں پر، ان کی زمینوں پر جو قبضہ کیا ہے اس کو تم جائز قرار دو کہ انہوں نے صحیح کیا ہے۔ بھائی ہم کس طرح تسلیم کریں؟ زمینیں ان کی ہیں، باغات ان کے ہیں، مکان فلسطینی بیچاروں نے محنت و مشقت کر کے دکھ سکھ برداشت کر کے بنائے ہیں، اور یہودیوں تم ان کے مالک بن کر بیٹھ گئے ہو۔ وہ بیچارے چیختے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کی چیخ و پکار سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بلکہ بعض بغیرت حکومتوں نے اسرائیل کو اس ظلم کے باوجود تسلیم بھی کر لیا ہے کہ تم نے جو کچھ کیا ہے ٹھیک کیا ہے، کتنا ظلم ہے ان پر۔
پھر ان بیچاروں کو ملازمتیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ تم مزدوری کرو، سڑکیں بناؤ، باغوں میں کام کرو، سب گھٹیا کام ان سے لیتے ہیں اور معاوضہ بھی کم دیتے ہیں۔ آخر وہ بھی انسان ہیں، ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے۔ تو خیر یہودیوں کا حکم تھا کہ تم اپنی برادری کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ فرمایا ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور اس وقت کے اسرائیلیوں تم اس پر گواہی دیتے ہو کہ ہاں ہمارے بڑوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد وعدہ لیا تھا۔ اس کے باوجود ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم یہی تو ہو قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنے میں سے، ان کے گھروں سے، قتل نہ کرنے کا وعدہ بھی تم نے پورا نہ کیا اور گھروں سے نکالنے کا وعدہ بھی تم نے پورا نہ کیا۔ تظاہرون علیہم، چڑھائی کرتے ہو تم ان پر، بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ۔ رب تعالیٰ کے حکم کو توڑنے کو اسم کہتے ہیں اور بندے کے حق کو ضائع کرنے کو عدوان کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم قتل نہ کرو، انہوں نے قتل کر کے رب تعالیٰ کا حکم توڑا، اسم کا ارتکاب کیا اور بندوں کو قتل کیا اور ان کو گھروں سے نکال کر عدوان کا ارتکاب کیا۔ نمبر 3، تیسرا وعدہ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تُفَادُوهُمْ، فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو۔ مدینہ طیبہ میں 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج جو اکثر آپس میں دست و گریباں رہتے تھے۔ یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ اوس کا حامی تھا اور بنو نذیر قبیلہ خزرج کے طرفدار تھے۔ ان کی آپس میں اکثر جنگیں رہتی تھیں۔ جب ایک قبیلہ دوسرے پر غالب آ جاتا تو ان کو قتل بھی کرتے، گھروں سے بھی نکالتے اور قیدی بھی بنا لیتے۔ اب ان کی برادری کے لوگ جب قیدی بن کر جاتے، وہ ان سے اپنی زمینوں اور باغوں میں کام کرواتے اور وقت پر صحیح معنی میں روٹی بھی نہیں دیتے تھے، تو پھر یہ چندہ اکٹھا کر کے ان کو رہا کراتے، کیونکہ ان کو حکم تھا کہ اگر تمہارے آدمی گرفتار ہو جائیں تو انہیں رہا کراؤ، ان کی مالی امداد کرو، تو اس حکم پر تو عمل کرتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ حرام تھا تم پر ان کو گھروں سے نکالنا۔ اس حکم پر عمل نہیں کرتے، پہلے دشمنوں کے ساتھ مل کر ان کو گھروں سے نکال دیتے ہو، قیدی بنوا دیتے ہو، اور پھر ان کو رہا کرانے کے لیے چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہو۔ یہودی چندہ اکٹھا کرنے کے بارے میں بڑے مشہور تھے۔ چندہ اکٹھا کرتے، کچھ قیدیوں پر خرچ کرتے، باقی خود ہڑپ کر جاتے تھے، اور عموماً چندوں کا یہی حال ہوتا ہے، چاہے جلسوں کے لیے ہو یا مجاہدوں کے لیے ہو یا کسی اور کام کے لیے ہو۔ بے شک 100 میں سے 2-4 دیانت دار بھی ہوتے ہیں مگر بڑی مشکل سے، باقی سب نے کھانے پینے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اور یاد رکھنا تمہارے پاس جب تک مجاہدین کا کوئی بااعتماد آدمی نہ آئے، کسی کو چندہ نہ دینا۔ کئی لڑکوں نے اور جماعتوں نے اس کو پیشہ بنایا ہوا ہے اور انہوں نے باقاعدہ رسیدیں بھی چھپوائی ہوئی ہیں اور ہزاروں لاکھوں روپے اکٹھے کر کے کھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ حرام تھا تم پر ان کو گھروں سے نکالنا۔ دنیا کی زندگی میں رسوائی۔
افتؤمنون ببعض الکتابی، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو بعض حصے کا، فما جزاء، پس نہیں ہے بدلہ، من یفعل ذلک منکم، جو کرتا ہے یہ کارروائی تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں۔ یہودیوں کے لیے رسوائی کی ایک صورت اس طرح ہوگی کہ تمہیں مسلمانوں کی حکمرانی ماننی پڑے گی اور جزیہ دینا پڑے گا۔ آخرت کا عذاب، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون الی شد العذاب، لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف، جہنم میں بھی طبقات ہیں۔ نمبر 1، سب سے کم درجے کا عذاب سب سے اوپر والے طبقے میں ہوگا، جس میں کلمہ پڑھنے والے گنہگاروں کو ڈالا جائے گا، لیکن اس کی آگ بھی دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس ہلکے عذاب سے بھی بچائے، آمین۔ نمبر 2، اور اس سے نیچے والے طبقے میں نصارہ ہوں گے، اور اس سے نیچے والے طبقے میں یہودی ہوں گے، اور منافقین سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے۔ قرآن پاک میں ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، پارہ نمبر 5، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے والے درجے میں ہوں گے، کیونکہ منافقت کا فتنہ سب سے زیادہ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس کارروائی سے جو تم کرتے ہو۔ اولئک الذین، وہ لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں۔ اخبارات میں آپ کو روزانہ پڑھتے ہیں کہ جو وزیر اور افسر دوسرے لوگ گھپلے کرتے ہیں، یہ لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے ہیں۔ فرمایا، فلا یخفف عنہم العذاب، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، بلکہ دن بدن عذاب میں اضافہ ہوگا۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس چکھو تم، پس ہرگز نہیں زیادہ کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب کو۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ درس پڑھا لکھا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ اور ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم نے اس درس کو آج مکمل کیا۔ آگے اگلا جو ہے درس شروع ہوگا انشاءاللہ، اور یہ ہم جو ہے نا آگے پڑھیں گے اس میں۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے، جو نئے دیکھنے والے حضرات ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ روزمرہ کے حساب سے ان کو درس بدرس کی ویڈیو ملتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس درس میں کہیں بھی ہم سے کوئی بھول چوک، کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری معاف فرمائے، اور ہمیں اپنے علم سے مزید علم عطا فرمائے، آپ اور سب مسلمانوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے بچائے، اور اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہود سے، ان سب کافروں و منافقوں سے اللہ تعالیٰ سخت عذاب ان کو مبتلا کرے، اور ان سے سخت قسم کا عذاب ان کو دے، ان سے حساب لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب مسلمان متحد ہو کر اپنے اصل حقیقی مقصد کی طرف رواں ہوں، اور قرآن مجید کو پڑھتے، لکھتے، سمجھتے اور دوسروں تک پہنچاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آج کا ہمارا درس ترجمہ اور تفسیر کا مکمل ہوا۔
انشاءاللہ کل ہم آگے مزید درس شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اس درس قرآن کا کورس مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو سمجھنے اور پڑھنے اور لکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔